لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف الشهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزارہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔